اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، ابو ذر غفاری علوی۔ آج کی اس ویڈیو میں سورہ مریم کا یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے، اور اس میں سورہ مریم کی آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کتاب کی سکرین کی جانب اور اس کتاب کے صفحہ کی جانب۔ یہ ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 8 ہے، جہاں سے سورہ مریم کے ترجمہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھ سکیں سکرین کے اوپر تو دائیں طرف سب سے اوپر آیاتھا جہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کی جو آیات ہیں یہ 98 آیات ہیں، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے رکوعاتھا، جو اس کے رکوع ہیں سورہ مبارکہ کے وہ 6 ہیں۔ جہاں پر لکھا ہے جو سورہ مریم مکیہ، اس کی اگر آپ بائیں جانب دیکھیں تو بریکٹ کے اندر 19 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو 19 نمبر ہے یہ سورہ مبارکہ کا ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یہ نمبر ہے، اور بریکٹ کے اندر آگے 44 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ سورہ مریم کا ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ نمبر ہے۔ تو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، من کا معنی ہے سے، الشیطان سے مراد شیطان ہے، اور رجیم لعین بھی کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ دھتکارا ہوا بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کا معنی ہے جی کے ساتھ، اسم کا معنی ہے نام، اللہ اللہ اسم جلالہ شریف ہے، تو اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ان مبارک کلمات سے ہوا چاہتا ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن کریم میں 14 حروف مقطعات ہیں، اور جن صورتوں سے پہلے یہ حروف آئے ہیں ان صورتوں کی تعداد 29 ہے۔ ان حروف کے بارے میں مفسرین کرام کی رائے ہے کہ سر بین اللہ و رسولہ الکریم، کہ یہ جو حروف ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات کے مابین راز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان مبارک کلمات کے ساتھ سورتوں کو آغاز فرما کر ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اہل عرب جن کو اپنی زبان دانی کے اوپر ناز تھا وہ اس قرآن کے اعجاز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں
جو 29 صورتیں ہیں کہ جن سے پہلے یا جن کے آغاز میں حروف مقطعات آ رہے ہیں، ان میں سے 27 صورتیں وہ ہیں جو مکی ہیں اور 2 صورتیں وہ ہیں جو مدنی ہیں۔ تو معزز سازہ کرام، یہ ساری معلومات حروف مقطعات کے حوالہ سے طلباء کے ذہن میں بٹھانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ ان حروف کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو ان حروف کو ترجمہ میں بھی سیم ٹو سیم ویسے ہی لکھ دیا جاتا ہے جیسے کہ یہ آیہ مبارکہ میں حروف لکھے ہوئے تھے۔ مقطعن، یہ قطعن سے ہے، یعنی کسی چیز کو توڑنا، الگ کرنا، جدا جدا کرنا۔ تو یہ لکھے ہوئے تو اکٹھے ہوں گے، لیکن جب ان کو پڑھیں گے، ان کا تلفظ کریں گے، تو ان کو پڑھتے وقت ہر ایک حرف کو الگ الگ ادا کریں گے، یعنی قاف، ہا، یا، عین، صاد۔ تو یہ تھی ہماری اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت۔ اس سے آگے جی سورہ مبارکہ کی سورہ مریم کی آیت نمبر 2، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ آئیے ہم چلتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے لفظی ترجمہ کی طرف اور الفاظ کا فردن فردن ہم معنی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جی ہاں، آپ سکرین کے اوپر مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے ہم نے لفظی ترجمہ جو ہے اس کو بھی ساتھ شامل کیا ہے۔ ذکر کا معنی ہے ذکر، رحمتی اس کا معنی ہے رحمت، ربی کا ضمیر جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تمہارے، تیرے یا آپ کے۔ تو جب ملا کر ترجمہ کریں گے تو رب بنے گا ربی کا، آپ کے رب یا تیرے رب۔ عبدہ، عبدن اس کا معنی ہے بندہ، ہو ضمیر ساتھ شامل ہے، تو اس کا ملا کے ترجمہ کریں گے تو بنے گا عبدہ، اپنا بندہ، زکریا یعنی حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ کی جب ہم کوشش کریں گے تو اس کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذکر رحمتی ربی کا یہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک چیز کی کسی دوسری شے یا کسی ذات طرف نسبت کی جائے۔ جیسے ہم اردو میں عربی میں جیسے ہم یہ مثال پیش کرتے ہیں کتاب زیدن، زید کی کتاب۔ تو مرکب اضافی کا آسان ترجمہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ریورس ترجمہ کیا جائے، یعنی آخر سے پیچھے کی جانب ترجمہ کیا جائے۔ اب یہ جو مبارک کلمہ ہے ذکر رحمتی ربی کا، اب اس کا ترجمہ ہم کا سے لے کر ذکر تک کریں گے۔ کا ہم نے معنی پڑھا تیرے، تمہارے یا آپ کے، ربی رب کا یا رب کی، رحمتی رحمت کا، ذکر ذکر ہے، یعنی یہ آپ کے رب کی رحمت فرمانے کا ذکر ہے۔ کس رحمت کا ذکر ہے؟ عبدہ زکریا، جو رحمت اللہ رب العزت نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ اب یہاں پر رحمت کے بارے میں 3 اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس چیز کا تم پر بیان کیا جائے گا وہ تمہارے رب کی رحمت ہے۔ دوسری یہ کہ جو تم پر تلاوت کیا جائے گا وہ تمہارے رب کی رحمت ہے، یعنی قرآن کریم۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے۔ کون سی رحمت؟ یہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ زکریا علیہ السلام پر کی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت زکریا کی امت پر رحمت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی ہدایت عطا فرمائی۔
ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے نبی سیدنا محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت پر رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ حضرت زکریا نے کس طرح تواضع، عاجزی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، سو اللہ تعالیٰ سے جو مراد بھی مانگنی ہو اس سے اسی طرح دعا مانگنی چاہیے، اور دعا کا یہ طریقہ بتانا آپ پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت ہے کہ جس کا خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں ذکر فرمایا۔ اس سے آگے جی اس سورہ مبارکہ سورہ مریم کی آیت نمبر 3، اذ نادا ربہ نداء خفیہ۔ آئیے ایک بار پھر ہم اس کے لفظی ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا معنی ہے جی جب، نادا کا معنی ہے اس نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، کس انداز میں پکارا؟ نداء خفیہ، آہستہ سے پکارا۔ یہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام کی اس ندا کا ذکر ہے جو آپ نے اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی کے بارگاہ میں پیش کی اور اپنے پروردگار عالم کو پکارا اور بلایا۔ خفیًا کا جو مبارک لفظ ہے یہ اس کا اردو میں ہم نے معنی پڑھا کہ مخفی، یعنی پوشیدہ انداز میں دھیمی آواز میں اپنے خالق کو، مالک کو پکارنا۔ تو ذکر خفی کی فضیلت کے حوالے سے یہاں پر کچھ حدیث مبارکہ ہیں، جن میں سے فقط ایک حدیث مبارکہ ہم اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، اور بہترین رزق وہ ہے جو بقدر کفایت ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے خالق حقیقی کو آہستہ آواز میں پکارا، تو آہستہ آواز میں پکارنے کا سبب کیا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ آہستہ اور چپکے چپکے بیٹے کے طلب کی اس لیے دعا کی کہ ان کی اس پر مذمت نہ کی جائے کہ وہ بڑھاپے میں اولاد کے حصول کی دعا فرما رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دعا کو اپنے رشتہ داروں سے مخفی رکھنا چاہا جن سے ان کو خطرہ تھا، اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی آواز ہلکی اور پست تھی۔ تو فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا۔ اس سے آگے آیت نمبر 4 ہے جی، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ قال کا معنی ہے جی اس نے کہا، یہاں پر اس نے کہا سے کون مراد ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں یا میری، وہن کا معنی ہے جی کمزور ہو گئی ہیں، العظم ہڈیاں، منی میری، واشتعل اور شعلہ مارنے لگا ہے، الرأس سر، شیباً سفید بال یا بڑھاپے کی وجہ سے، واو کا معنی ہے اور، لم اکن میں نہیں رہا، بدعائک تیری دعا سے یا تجھ سے مانگ کر، ربی اے میرے رب، شقیہ محروم۔ تو اس آیہ مبارکہ میں دعا کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے حضور ناز میں یہ التجا کی، واشتعل الرأس شیبا۔ واشتعل کا معنی ہوتا ہے بھڑک اٹھنا،
اشتعال پکڑنا، جب ہم لکڑیوں کے اوپر تیل وغیرہ ڈال کر چنگاری لگاتے ہیں تو آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ یہاں پر بطور استعارہ یہ جملہ استعمال کیا گیا۔ سر کے بھڑک اٹھنے سے مراد یہ ہے چونکہ جب آگ بھڑکتی ہے تو آگ کے بھڑکنے کی وجہ سے تاریکی جو ہے وہ روشنی میں بدل جاتی ہے، تو یہاں پر واشتعل الرأس شیبا یعنی میرے سر میں بڑھاپا بھڑک اٹھا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ سر کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اس سفیدی کو چمک کے ساتھ آگ کی روشنی کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ تو کیا کہا گیا کہ آگ کی شعاع کا پھیلنا اور بھڑکنا، انہوں نے سر میں بڑھاپے یعنی سفید بالوں کے پھیلنے کو آگ کے بھڑکنے سے تشبیہ دی، اور یہ نہیں کہا کہ میرے سر میں بڑھاپا بھڑک اٹھا ہے، کیونکہ سیاق کلاس سے مخاطب کو اس کا علم ہو جائے۔ دعا میں ایسے امور کا ذکر کرنا مستحب ہے جن سے دعا کرنے والے کی عاجزی اور تذلل کا اظہار ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی عاجزی اور تذلل کا اظہار کرنے کے لیے کہا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کیونکہ انسان کے جسم کے زیادہ مضبوط اور سخت اعضاء اس کے جسم کی ہڈیاں ہوتی ہیں جن کے ماقبلہ میں گوشت اور خون کمزور ہوتا ہے، اور جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو جسم کے باقی اعضاء نسبتاً زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور پورا جسم نرم اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے عاجزی اور تواضع کی اور اسباب ظاہر پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی امداد اور اعانت پر بھروسہ فرمایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے جب بھی تیرے حضور ناز میں التجا کی ہے میری دعا کبھی بھی محروم تمنا نہیں رہی، بلکہ میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا گیا۔ تو ایک بار پھر اس کا بامہارت ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ قال ربی انی وہن العظم منی، انہوں نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا اور بڑھاپے کی وجہ سے سر شعلہ کی طرح چمکنے لگا، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ یہ آیت نمبر سورہ مریم کی 5 ہے۔ اس کے بامحاورہ ترجمہ کی طرف آنے سے پہلے اس کے لفظی ترجمہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ واو کا معنی ہے جی اور، انی البتہ میں یا بے شک میں، خفت ڈرتا ہوں، الموالیہ اپنے رشتے داروں سے، من ورائی جو میرے بعد آئیں گے، وکانت امراتی وکانت اور ہے، امراتی میری بیوی، عاقرن بانجھ، فہب لی تو مجھے ہبہ فرما عطا فرما، من لدنک اپنے پاس سے، ولین ایک وارث۔ اس آیت پاک میں آپ دیکھ سکتے ہیں خفت یہ فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے جس کا مصدر ہے جی خوف یخاف خوفن، یعنی ڈرنا خوف کھانا، تو ترجمہ یہ بنے گا میں ڈرتا ہوں۔ الموالی موالی جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد ہے مولا، اور موالی وہ قرابت دار ہیں جو کسی کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کے وارث بنتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کے دین سے دور ہونے کا خوف ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي تو مجھے اپنے پاس سے عطا فرما، من لدن کا اپنے پاس سے، ولین ایک وارث، یعنی تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ آیت نمبر 6 ہے جی یارثنی و یارث من آل یعقوب وجعلہ ربی ردیا۔ یارثنی یعنی میرا وارث ہو، و یارث اور وارث ہو، من کا معنی ہے سے یا کا،
آل یعقوبہ اولاد یعقوب کا، وجعلہ اور اسے بنا دے، ربی اے میرے رب، ردیہ پسندیدہ۔ اس میں یارثنی میں یارث فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، وارثہ یارث ورثن و وراثتن یعنی وارث بننا، اس میں نون وقایا اور یا ضمیر واحد متکلم کی ہے، یارثنی کہ وہ میرا وارث بنے۔ تو ترجمہ کیا بنے گا جی کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور اولاد یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے، وجعلہ ربی ردیہ اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنا دے۔ یہاں تک جی حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا، اور سورہ مریم کی یہ 6 آیات ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے کی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت میسر آتی رہیں۔ اگلی ملاقات تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔